السلام علیکم ناظرین اور سامعین، کیا حال ہیں؟ تو آج ہم جس ادبی عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ دراصل احمد ندیم قاسمی کا ایک نمائندہ افسانہ کپاس کا پھول ہے۔ تو ہم اس کا فنی و فکری تناظر میں جائزہ لیں گے۔ جب ہم کسی بھی افسانے کا تجزیہ کرتے ہیں یا فنی و فکری جائزہ لیتے ہیں تو تین ہی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ ایک، کہانی کے کردار کیسا ہے، مثبت ہے، منفی ہے، ہیلپنگ کردار ہے، کس طرح کا کردار ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا، کہانی کیسی ہے، کہانی پن کیسا ہے، کس معاشرے، کس تہذیب کی کہانی کو جو ہے نا وہ افسانہ نگار نے پیش کیا ہے۔ تیسرا، پیغام، کہ کون سا پیغام جو وہ افسانہ لکھا، کیوں افسانہ لکھا، اس کے پیچھے کوئی پیغام چھپا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ بتانا ہوتا ہے کہانی کے اختتام میں، کہ افسانہ نگار دراصل یہ افسانہ انہوں نے کیوں لکھا، آخر ان کے پس پردہ کیا پیغام چھپا ہوا ہے جس کو وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کردار جو ہے نا وہ مائی تاجو کا کردار ہے۔ مائی تاجو جو ہے نا ایک بوڑھی عورت ہے اور جوانی ہی میں اس کا شوہر چل بستا ہے، اور یہ ایک قسم کا مظلوم کردار دکھایا گیا ہے کہ شوہر کے جانے کے بعد بھی وہ بڑی مفلسی سے زندگی گزارتی ہے، کہ یہاں تک کہ وہ جو ہے نا وہ موت کو پکارنے لگتی ہے۔ حالات اس قدر جو ہے نا وہ ہمیں تنگ نظر آتے ہیں، اور جو ہے نا راحتاں ایک بڑا خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت ترین کردار دکھایا گیا ہے اس کا۔ جتنا ہی خوبصورت ترین لڑکی ہے اتنا ہی اس کا اچھا اخلاق ہے، یہ دکھایا گیا ہے، اور کپاس کے پھول کی مانند جو ہے نا اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تو اس افسانے کا مرکزی کردار مئی تاجو ہے۔ اس کا خاوند جوانی میں چل بسا، اور تاجو نے ساری زندگی شادی نہ کی، بلکہ ان کی زندگی میں ایسی تلخ ترین جو ہے نا وہ مسائل آئے کہ وہ موت کو پکارنے لگی۔ تاجو کی ہمسائی جو راحتاں ہے، بڑی خوبصورت ترین لڑکی ہے، اور جو ہے نا اتنا ہی اس کا اچھا اخلاق ہے، جو کہ مئی تاجو کا خیال رکھتی ہے، اس کو کھانا بھی دیتی ہے۔ ایک دن راحتاں کسی میلے میں چلی جاتی ہے تو اس کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ مئی تاجو کو جو ہے نا وہ بھوک ستا رہی ہوتی ہے، تو وہ راحتاں کے گھر چلی جاتی ہے، اس کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کھانا دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کہتی ہے پہلے گھر والے تو کھا لیں، ہر وقت تم آ جاتی ہو۔ تو یہ بات اس کے دل پر بڑا اثر کرتی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے، اور روتے روتے وہ نیند کر جاتی ہے۔ جب رات گئے جو ہے نا وہ راحتاں واپس آتی ہے میلے سے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی سو گئی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا گاؤں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھیں، تو وہ جو ہے نا دیوار پھلانگ کے آتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے۔ یوں اس افسانے میں ایک نیا موڑ آتا ہے کہ بھارتی فوج داخل ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ گاؤں کے نوجوان اور لڑکوں کو جو ہے نا اور بوڑھوں کو وہ مارنے لگتی ہے، اور لڑکیوں کی عزت ریزی کرنے لگتی ہے۔ راحتاں کے باپ اور اس کے بھائی کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ راحتوں کو سپاہی پکڑ لیتے ہیں، تو مئی تاجو کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا کردار تو پھول کی مانند شفاف ہے، یہ تو کپاس کا پھول ہے، اس کو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں، تو تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ سپاہی اسے گھونسا مار کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اور راحتاں کو برہنہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے نا عریاں کر دیتے ہیں، اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اور اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جو اس افسانے میں احمد ندیم قاسمی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر میں تاجو ایک ایسے شخص سے جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ تم تو اب بوڑھی ہو چکی ہو، تم ہی اپنا کفن اٹھا کے چلی جاؤ، تمہیں کوئی نہ مار دے فضول میں، تم اپنی جان نہ گنوا دو۔ تو وہ جب جاتی ہے تو کھیت کی فصل سے، کمان کی فصل سے غالباً وہ گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کی ملاقات راحتاں سے ہوتی ہے جو برہنہ حالت میں ہوتی ہے۔ تاجو اس کو اپنا کفن دیتی ہے، تم یہ پہن لو۔ جب وہ کفن پہنتی ہے تو تاجو اس کو کہتی ہے تم اس کفن میں کتنی اچھی لگ رہی ہو، تم تو کپاس کے پھول کی طرح تھی، ان ظالموں نے تمہارا جسم نوچ لیا اور تمہیں داغدار کر دیا۔ اس افسانے میں بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان کتنا درندہ صفت ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں پر جو ہے نا اسے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دیکھیں، ایک طرف تو مئی تاجو ایک مظلوم کردار ہے، ایک دوسری طرف راحتاں جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تو اس جو تقسیم کے جو غلبے میں وہ آ جاتی ہے، یہاں جب وہ جو ہے نا بھارتی فوج داخل ہوتی ہے تو اس بیچاری کا کردار جو ہے نا وہ تار تار کر دیتے ہیں، یعنی ایک کپاس کے پھول کو بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا کسی عیب کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے،
یعنی بظاہر تو اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، مگر کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے کہ اس کپاس کے پھول کو بھی جو ہے نا وہ گندا کر دیا انہوں نے، اس کو بھی جو ہے نا وہ داغدار کر دیا۔ تو دراصل احمد ندیم قاسمی نے پس پردہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب تقسیم کا وقت تھا تو اس وقت کچھ ایسی ہی عورتوں کی عزت ریزی کی گئی، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا جو بظاہر کسی نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور انہیں عریاں کیا گیا، انہیں برہنہ کیا گیا، اس طرح کے ظلم و ستم کیے گئے۔ تو اس طرف جو ہے نا انہوں نے اشارہ کرنے کی جو ہے نا ایک کوشش کی ہے، اور اسی تناظر میں یہ افسانہ لکھا ہے۔ تو جی ناظرین، ہم نے جو ہے نا ان تینوں تناظر کو، پہلا کردار، دوسرا کہانی اور چوتھا پیغام، اس جو ہے نا تناظر میں جو ہے نا اس کہانی کے تجزیہ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، جو ہے نا جو بظاہر تو ایک ہماری کوشش ہی ہے، باقی آپ جو ہے نا مزید خود پڑھ کر جو ہے نا اس کا ایسے ہی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔